حضرت بیدم شاہ مرسی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کلام لکھا ہوا، اور آپ کا کلام ایسا لکھا ہوا کہ جب کوئی پڑھتا ہے تو پڑھنے والے کو تو لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن سننے والا بھی جو ہے وہ اپنے دامن میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اولیاء اعظام کا کلام ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر یقیناً برکتیں بھی ہیں اور اللہ کی رحمتیں بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ بڑے شاعروں کے اندر حقیقت ہے جن کو میرے آقا کا فیضان، آقا کی در کی بارگاہ سے خیرات ملتی ہے، بڑے شاعروں کو یہ حقیقت کے اندر جب وہ لکھتے ہیں تو قلم ان کی چل رہی ہوتی ہے، نگاہ مصطفیٰ پیچھے سے ان کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے، اور قلم جو ہے ہاتھ کے اندر جب چل رہی ہوتی ہے تو یعنی یوں سمجھ لیجئے، اگر اس کو میں آسان جملوں میں کہہ دوں، یوں سمجھ لیجئے کہ لکھ تو وہ رہے ہوتے ہیں، لکھوا مصطفیٰ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت بیدم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ناکام کو کامیاب کرنے والے، اور ہر ایک اپنی زندگی کے اندر کامیابی کی سند لینا چاہتا ہے، لیکن کامیاب وہی ہے جسے مدینے والے آقا کی بارگاہ سے کامیابی کی سند ملتی ہے، حقیقت کے اندر وہ کامیاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ناکام کو کامیاب کرنے والے، قطرے کو درخوشاب کرنے والے، اور بیدم کی قسمت کا ستارہ چمکا، بیدم کی قسمت کا ستارہ چمکا، اے ذرے کو آفتاب کرنے والے۔ کیا بات ہے کہ جب میرے آقا کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو پھر ذرہ بھی اپنے اوپر ناز کرتا ہے کہ میں اس سورج سے بھی بڑھ کر ہوں کہ جو کائنات کے اندر چمک رہا ہے اور کائنات کو روشنی دے رہا ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے۔ تو بیدم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بیدم کی قسمت کا ستارہ چمکا، بیدم کی قسمت کا ستارہ چمکا، اے ذرے کو آفتاب کرنے والے، اے ذرے کو آفتاب کرنے والے۔